ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برادران اسلام، الحمدللہ سب سے پہلے نبی رحمت، نبی مکرم، رسول معظم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ہدی للعالمین، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، والی بطحا، جب اپنے صحابہ کو عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، خطبے میں آپ سب سے پہلے فرماتے تقبل اللہ منا و منکا، اللہ آپ کا بھی سب جو آپ نے عمل کیا اور جو میں نے کیا اللہ قبول اور منظور فرمائے. قابل احترام بڑے بڑے خوبصورت چہرے آج بنے ہوئے ہیں. آج کے دن وہ ایسے بھی دوست بزرگ آپ کو نظر آئیں گے جو سابقہ عید الفطر میں موجود تھے، آج نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ فانی دنیا کو چھوڑ کر ابدی جو زندگی ہے وہاں پہ چل بسے. لیکن وہ بہت ہی نصیبوں والا شخص ہے جس کو ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں قیمتی مل گئیاں بابرکت یہ مہینہ. آج عید الفطر کا دن ہے. خطبہ بھی سننا بڑا ضروری ہے، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں واعظ و نصیحت کی ہے یہ سننا بہت ضروری ہے. آج عید الفطر کا دن ہے، نہایت خوشی اور مسرت کا دن ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اور بغیر شرعی عذر کے کوئی روزہ نہیں چھوڑا. کیونکہ اس شخص کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے حالت ایمان میں اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. آج کا دن اس آدمی کے لیے یقیناً خوشی کا دن ہے جو ماہ رمضان المبارک میں روزے اس نے رکھے، نماز کو ادا کیا، نماز تراویح کو پابندی سے پڑھتا رہا. کیونکہ اسی آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمان و احتساب. پہلے تھا من صاما، اب ہے من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے رمضان المبارک کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صیام رمضان اور قیام رمضان کا اہتمام کرنے والے خوش نصیب بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مغفرت کی خوشخبری سناتے ہیں. آپ کو مغفرت کی خوشخبری سناتے ہیں. آج کا دن یقیناً آپ کے لیے خوشی کا دن ہے. آپ نے روزے بھی رکھے،
نماز تراویح کو یقیناً سے پڑھا، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین کہہ دیں۔ آج اس شخص یقیناً شدا فرحاں ہونا چاہیے جس نے لیلت، یہ میں آپ کو بات یاد کروا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں آپ نے بات فرمائی ہے۔ میرے پاس جو کتاب ہے زاد الخطیب، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے میں عید الفطر میں آپ نے بات کی ہے، میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے لیلت القدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آخری عشروں کی طاق راتوں میں جد و جہد کی اور خصوصی طور پر ان راتوں کا قیام کیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ طلب اجر و ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کریں، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ دن جو آج کا دن ہے اس شخص کے لیے عید کا دن ہے جس نے رمضان المبارک کے قیام بھی کیا، روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کی، صدقہ خیرات بھی کیا۔ یقیناً عید کا دن اس بندے کے لیے ہے، یقیناً یہ عید کا دن اس بندے کے لیے ہے۔ آئیے جس نے رمضان المبارک میں سچی توبہ کی، اللہ کو راضی کر لیا، آج کا دن مسرت شادمانی کا دن اس کے لیے ہے، اس شخص کے لیے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے معافی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تمام اپنے گناہوں کو معاف کروا دیا، آج عید کا دن اس شخص کے لیے ہے۔ آئیے ذرا، یقیناً وہ شخص بد نصیب کون کہتا ہے؟ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یقیناً شخص بد نصیب بڑا محروم ہے جس نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ پایا، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا۔ ایک شخص عید کا دن ہے، اعلیٰ اعلیٰ کھانے پکنے ہیں، اعلیٰ اعلیٰ آپ نے کپڑے پہنے، یہ اللہ کا ظرف، اللہ کی توفیق سے آپ نے یہ سب کچھ کیا، اللہ قبول فرمائے۔ عید الفطر کا دن ہے جب حیدر کرار علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے دیکھا، کیا کہتا ہے؟ اے امیر المؤمنین، اے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہے؟ آپ خشک روٹی، عید الفطر کا دن ہے، کوئی بکرا شکرا، کوئی ککڑ وغیرہ، کوئی ایسا گوشت اعلیٰ کھانا آپ تناول فرمائیں، لیکن عید الفطر کا دن ہے۔ بابا علی کرم اللہ وجہہ کیا کہتے ہیں؟ سنیے گا ذرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ آپ خشک روٹی زیتون سے کھا رہے ہیں، آگے جواب کیا دیا کہ اعلیٰ کھانا پکانے کے لیے تو مجھے کہہ رہا ہے، کیا کہا؟ امیر المؤمنین، عید کے روز یہ خشک روٹی کھانے کا وقت نہیں ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ کیا کہتے ہیں؟ سنیے گا کیا کہتے ہیں؟ ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکثر السرید ولکن العید لمن قبل منه بالامس صیامه وقبل منه قیامه۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ علی کرم اللہ وجہہ۔ وغفر له ذنبه وشکر له سعيه فهذا هو العید واليوم لنا عید وعذابنا عید وكل يوم لا نعصي الله عز وجل فيه عید۔ آپ نے کیا کہا؟ او شخص سنو، تم کیا کہتے ہو؟ یہ عید کا دن ہے، میں اعلیٰ ظرف کے کھانے کھاؤں؟ اس نے کہا اے مجھ سے سوال کرنے والے، جس نے جس نے نیا لباس پہنا اور عمدہ کھانا کھایا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے اللہ نے روزے قبول کر لیے، عید تو اس کی ہے جس کے اللہ نے روزے قبول کریے،
جس کا قیام اللیل قبول ہو گیا، جس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، جس نے ماہ رمضان میں جد و جہد قدر والی رات کو کی۔ اصل عید ہے ہمارے لیے آج کا دن ہو۔ سنو مسلمانوں، مولا علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور سوال کرنے والے ہمارے لیے آج کا دن بھی عید ہے، کل کا دن بھی عید ہے۔ ہر ایسا دن ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ عید کا دن ہے، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ عید کا دن ہے۔ عمر بن عبدالعزیز سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف یوم الوعید۔ عید ان کی نہیں مہنگے سے مہنگا موبائل استعمال کر لیا، مہنگے سے مہنگے گاڑی استعمال عید الفطر کو کر لی، اچھا لباس بہترین بات پہن لیا۔ عمر بن عبدالعزیز کیا کہتے ہیں؟ عید اس کی ہے جس کے آسمان سے اللہ گناہوں کو ندا کر دے، معاف کر دے۔ آئیے میرے حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں کہ اللہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے اپنے اللہ سے رشتہ جوڑا ہے۔ کس سے رشتہ جڑا ہے؟ کس میں؟ مہینے رمضان میں۔ اب آپ نے 11 مہینے میں اس مہینے کا رشتہ توڑنا ہے یا جوڑنا ہے؟ اپنے اللہ سے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ جیسے ماہ رمضان میں آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن کا اہتمام کیا، ہر چیز کا اہتمام کیا، آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس مہینے میں 11 مہینوں میں اپنی ترتیب کر لیں۔ جیسے آپ نے نماز تہجد کو ادا کیا ایسے 11 مہینوں میں ادا کریں۔ جو صحابہ تھے جب روزے رکھ لیتے تھے 6 صحیح بخاری کی حدیث ہے 6 مہینے اللہ کے آگے التجا کرتے تھے، اللہ قبول کر لے قبول کر لے۔ جب 6 مہینے پورے ہو جاتے پھر اپنی ندا، اپنے دل کی تمنا، ان کے دل میں بات یہ عہد آ جاتی، وہ کہتے تھے اللہ ماہ رمضان کو ہماری نصیبوں میں کر دے، ماہ رمضان میں ہمارے نصیبوں میں کر دے۔ پورے قرآن میں ایک بندے کے لیے اللہ نے 2 جنتوں کا فیصلہ کیا۔ پورے قرآن میں اللہ نے ایک بندے کے لیے 2 جنتوں کا فیصلہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو ڈر گیا، اللہ فرماتے ہیں میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سید آخری بات ہے، سیدنا ابو حذیفہ بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو حذیفہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، بنی اسرائیل کا، آج اپنے چہرے پہ اللہ سے مزدوری لینے کا وقت ہے، آپ نے سحری افطاریاں کی ہیں، آپ نے بڑی محنت کی ہے، اب آپ اللہ سے سوال کریں۔ میرا پیغمبر فرماتا ہے آج کے دن جو سوال کرتا ہے وہ کبھی خالی لوٹایا نہیں جاتا، کبھی خالی نہیں لٹایا جاتا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور بھائی میں خاص کہتا ہوں جس بندے کے ساتھ، جس رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے یا اوپر سے کی ہے یا اپنوں سے کی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا پیغمبر کہتا ہے اور رب کا قرآن کہتا ہے کہ اس بندے کو راضی کر لو جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، اور کاپی میں اس سے لکھا لو کہ بھائی قیامت کے دن تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا، میں تجھے راضی کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں اپنے رب کو راضی کر دیتا ہوں۔ اللہ بھی قیامت کو اس بندے کو معاف نہیں کریں گے جس نے زیادتی کی ہوگی۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا، تنگ تھا، 120 سال اس کی عمر ہے، اپنی بیماری کی مبتلا ہے، بالکل لاغر ہو چکا ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ اپنے پوتوں کو بلاتا ہے، دوتوں کو بلاتا ہے، بھائیوں کو بلاتا ہے، اہل و عیال کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے جب موت آ جائے تو مجھے جلا دینا، راکھ کر دینا، جب میری راکھ اکٹھی کر لینا، دریا کے اندر بہا دینا اور ہواؤں کے اندر بکھیر دینا۔ ایسا ہوا، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس نے جلا دیا، راکھ بن گئی، اللہ نے دوبارہ اسے کن فیکون کر کے زندہ کر لی۔ فرشتے کو بھیجا، جاؤ پوچھ تو نے کوئی اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے؟ نہ، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے آپ کو کیوں جلایا؟
تو نے جلایا تو اپنے آپ کو، آگ کیوں لگائی؟ وہ کہتا ہے ایک ہی بات اس نے کہی، اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے مجھ میں سخت نہیں تھی، اللہ میں تیرے ڈر اور خوف سے یہ میں نے ایسا کیا ہے۔ آسمان والا دلوں کے بیتوں کو جانتا ہے، وہی کہانا والی من خوف مقام ربہ جنتان، اللہ آسمان سے فرماتے ہیں جاؤ اللہم ادخلہ الجنت، جاؤ میں تمہیں جنت کا داخلہ عطا کر دیتا ہوں۔ ڈر اور خوف سے۔ آپ کا معافی کا تعلق اگر بھائی کے ساتھ ہے اس سے معافی مانگو۔ عید الفطر ہم کہتے ہیں عید آئی خوشی، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم عید الفطر پہ خوشی تو مناتے ہیں، کبھی یہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ عید الفطر کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم نے اپنی بہن کا وراثت کا حق اسے ادا کیا ہے؟ وہ آپ عید الفطر کا حق تو ادا کر رہے ہیں، اپنی بہن کی وراثت کا، اپنے بھائی کی وراثت کا آپ نے حق ادا کیا ہے؟ یا یہی کہتے ہیں جہیز میں ہم بیٹی کو اور جتنا مرضی دے دو، وراثت معاف نہیں ہے، وراثت معاف نہیں ہے۔ عید الفطر کیا میسج دیتی ہے؟ رمضان کیا میسج دیتا ہے؟ کہ انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو۔ اللہ ذو الجلال والاکرام مجھے اور آپ کو اپنی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔